انیتا نے بھی ہاتھ بٹانا چاہا تو عصمت آپا نے منع کر دیا اور بولی، ہم اپنے کام خود کرنے کے عادی ہیں، یہ عادت میری بھی ہے۔ انیتا نے ان کے سرد رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، حال ہی میں ڈالی ہوگی یہ عادت؟ انہوں نے سالن بھونتے ہوئے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ عصمت، میرے لیے کھیر ضرور بنائیے گا۔ طیب جو ان سے ایسی ہی حرکتوں کی توقع باندھے وہیں کھڑا تھا بول اٹھا، ارے ہاں وہ تو بنے گی، بھلا اتنی بڑی خوشی ہو گھر میں اور وہ بھی چپ چپ آتے۔ اماں نے لہک کر کہا، کون سی خوشی؟ عصمت آپا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ عصمت، تو زبان بند رکھ، یہ چٹانک بھر کی زبان ہی فساد کی جڑ ہے۔ اماں کو غصہ آ گیا، بھائی بیوی لایا ہے، یہ خوشی کی بات نہیں؟ ہاں، ایسے لایا ہے جیسے آٹے کی تھیلی بازار سے لایا ہو۔ میں نے گھبرا کر انیتا کی طرف دیکھا جو اماں سے مٹر کی پھلیوں کی ٹوکری لیے صحن میں بچھے ہوئے تخت پر بیٹھ رہی تھی۔ اس نے یقیناً سن لیا ہوگا مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ چپ رہ کمبخت، اماں نے دانت کچکچائے، اخلاق پیدا کر خود میں، اخلاق سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ ہاں عصمت آپا، ایک پتے کی بات بتاؤں؟ طیب جلدی سے بول اٹھا۔ غالباً اسے اندازہ ہوگا کہ عصمت کا جواب اب اور زیادہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ تم ساری پتے کی باتیں اپنے پاس رکھو، میں منّے دادا کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ ساری کارستانی تمہاری ہی ہوگی، بمبئی کی آب و ہوا خراب ہے۔ میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں اور بمبئی کی آب و ہوا انسانیت اور کردار کی نشو و نما میں معاون ہوتی ہے۔ میں نے بمبئی کے بہت سے انسان دیکھے ہیں جو وہاں جا کر پڑ جائے اس کی کردار کی جڑیں بھی کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ وہ برابر جواب دیے گئیں۔ اچھا چپ رہ فلسفی، کام کر اپنا۔ اماں نے اس بار انہیں نوچ ہی لیا۔ اسے چپ کرائیں، وہ بلبلا اٹھی، اپنے گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے اسے، دوسروں کو پریشان کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اب میری بات برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بھنایا ہوا کچن میں پہنچا۔ عصمت آپا، آپ کی بات مذاق کی حدود سے نکل چکی ہے، اگر آپ کو میرے اور انیتا کے نکاح نے تکلیف پہنچائی ہے تو… وہ چپ رہیں مگر اماں بلک اٹھیں، ارے بکنے دے اسے، سارا دن اس پتھر کے ساتھ سر پھوڑتی رہی ہوں، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، گھر بھر میں اکیلی چکراتی پھرتی ہے، پتھروں کی دیواروں سے محبت ہے اسے، انسانوں کی چہل پہل کھلتی ہے، بھرا گھر خراب ہونے کی سب سے زیادہ خوشی اسی کو ہے۔ مجال ہے جو کبھی کسی بہن یا بھابھی کو یاد کر کے دو آنسو بھی بہا لے۔ ہم بوڑھوں کو بھی یوں برداشت کرتی ہے کہ کونوں میں پڑے چھتوں کو تکتے رہتے ہیں، دو گھڑی پاس بیٹھ کر جو باتیں کر لے۔ ارے اماں آپ کیوں رونے لگیں؟ انیتا اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ عصمت آپا ویسے ہی سالن بھوننے لگی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ عصمت آپا بھی کیا کریں، رونا کسے پسند نہیں ہوتی اماں، مگر جب گھر میں رہنے والے گھر کو چھوڑ گئے، پلٹ کر نہ آئے تو عصمت آپا کیا کرتی؟ تنہائی، اکیلا پن، کڑواہٹ نہیں بھرے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر وہ مجھ سے بولی، چلیے آپ کہاں میدان میں اتر آئے، کوئی مارکا تھوڑی ہو رہا ہے، طیب اور عصمت آپا باتیں کر رہے ہیں، کرنے دیں، چلے اماں۔ اس نے اماں کا بازو تھام لیا، میں عصمت آپا کا ہاتھ بٹاتی ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ اماں کو لے کر تخت پر جا بیٹھی، میں بھی وہیں آ گیا۔ طیب بھی ماحول میں تناؤ کے خوف سے تولیہ لے کر نہانے چلا گیا۔ انیتا مٹر اٹھا کر دوبارہ کچن میں پہنچ گئی۔ ذرا دیر بعد عصمت آپا پیر پٹکتی ہوئی باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اے ہٹو بھی، یہ تو بڑی منحوس ہے، میں کرتی ہوں۔ اماں فوراً اٹھ کر کچن میں پہنچی مگر انیتا نے زبردستی انہیں بٹھا دیا اور کہا کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ کیا کیا بنے گا۔ اماں ضد کرتی رہیں مگر انیتا نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ کوئی کام انہیں نہیں کرنے دے گی۔ یہ جھگڑا بڑھا نہیں، میں نے اور طیب نے اماں کو بٹھا دیا ورنہ اماں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ عصمت آپا پھر پلٹ کر نہ آئیں۔ انیتا نے ہنستے ہنستے باتیں کرتے سارا کام کر لیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ احساس بھی ہوا کہ میں نے قدم اٹھایا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے وہ اتنا غلط نہیں ہوا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ صرف گھنٹہ بھر کے بعد ہی جب انیتا نے کھانا تیار ہو جانے کا اعلان کیا تو اماں بھونچکی رہ گئیں۔ ہے اتنی جلدی؟ بوا پکانا آتا بھی ہے تمہیں کہ بس مروت میں کھڑی ہو گئیں؟ طیب ان کی بات پر ہنس پڑا، ان کا انداز ہی ایسا تھا۔ انیتا بھی ہنسی، کھا کر دیکھیے گا۔ اور پھر جب کھانا دسترخوان پر لگا تو سب ہی حیران رہ گئے، کئی طرح کی چیزوں تیار تھیں، اس خوبی کا مجھے ابھی ابھی پتہ چلا تھا۔ طیب اور اماں مزے لے لے کر کھا رہے تھے اور میرے دماغ میں عجیب کھد بدھ ہو رہی تھی۔ ایک گھنٹے کے اندر کئی چیزیں بنا لینا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس بات کو شاید طیب نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ کھاتے کھاتے چونک کر بولا، بھابھی ذائقہ تو خیر کسی کے ہاتھ میں آ ہی جاتا ہے مگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی مشین فٹ ہے کیا؟ اے ہاں دلہن، یہ سب اتنی جلدی کیسے بن گیا؟ اماں نے بھی حیرت سے پوچھا۔ جلدی کہاں اماں، آپ کو بیٹے سے باتیں کرنے میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔
بہرحال انیتا نے لمحوں میں اماں کو ہاتھ میں لے لیا۔ عصمت آپا جانے کہاں جا چکی تھی، مجھے فکر تھی کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، مگر اماں نے کہہ دیا، لو وہ بوا بھوکی نہیں رہ سکتی، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے پیٹ بھر لیتی ہیں، تم نہ لاؤ۔ پھر وہ زہرا آپا کی خیریت پوچھتی رہیں، انیتا سے اس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جانے اس نے کیا بتایا مجھے پتہ نہ چل سکا، کیونکہ میں تھکن محسوس کر رہا تھا، لیٹنے کو چلا گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مجھے عصمت آپا کے کمرے کے سامنے سے گزرنا پڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر خیال آیا کہ عصمت آپا سے بات کر لوں۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ ان سے کبھی کسی نے بے تکلفی اور محبت سے بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اکھڑ سی تھیں، منہ پھٹ تھیں۔ ان کی اسی عادت کی وجہ سے سب ان سے کترائے رہتے تھے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کمی کیوں پیدا ہوئی۔ اماں تو انہیں پیدا کر کے بھول گئی تھی۔ تحسین خالہ یعنی فرحت کی امی یہی تھی۔ انہوں نے عصمت آپا کا خیال رکھا، وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی موت کے بعد گھر کا ہر فرد ان سے الجھتا ہی رہا کہ بدتمیز ہے۔ ان کا پرابلم محبت سے محرومی تھی، جو تحسین خالہ کے بعد اور گہری ہو گئی۔ پتہ نہیں اتنے برس گزر جانے کے بعد آج مجھے ان باتوں کا خیال کیوں آیا تھا۔ مجھے عصمت آپا پر ترس آیا۔ میں نے دھیرے سے ان کے کمرے کے بند دروازے کو دھکیلا، وہ کھلتا چلا گیا۔ عصمت آپا نیم تاریکی میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھیں۔ میں ان کے قریب بلا آہٹ پہنچ گیا۔ عصمت آپا، میں نے ان کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے انہیں پکارا۔ وہ چونک اٹھیں۔ بازو ہٹا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم؟ آپ رو رہی ہیں؟ کیوں کیوں عصمت آپا؟ کس ناطے سوال پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنے روایتی انداز میں پوچھا۔ بھائی ہونے کے ناطے۔ میں کچھ شرمندہ ہو گیا۔ کیا ہمارے درمیان ناطہ برقرار ہے؟ کبھی برقرار بھی رہا تھا؟ ان کی آواز لرز گئی۔ عصمت آپا، مجھے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، مگر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جہاں سیلاب سے گھر بار بہہ جاتے ہیں، زندہ بچے موجوں کے زیر و بم میں گم ہو جاتے ہیں، جہاں طوفان سب کچھ اجاڑ کر چلا جاتا ہے، جہاں زلزلوں سے اونچی نیچی عمارتیں گر جاتی ہیں، لوگ دب کر مر جاتے ہیں، وہاں بھی رشتے ناطے نہیں مرتے ضیاء۔ بچے کچھ رشتے ایک دوسرے کے غم بانٹنے کو اور قریب آ جاتے ہیں۔ تمہارے اوپر کون سے طوفان گزرے؟ اماں کو غم ملے تو کیا حواس ختم ہو گئے تھے؟ نہیں، سب کچھ ویسے کا ویسا موجود ہے، مگر مجھ سے ہر ایک کا ناطہ ٹوٹ چکا ہے، اور ناطہ کوئی تھا ہی کب؟ پہلے روز سے ہی نہیں میں اجنبی رہی۔ کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ باپ میرا بھی تھا، دادا میرا بھی تھا جو جدا ہوا، تحسین خالہ سے رشتہ جڑا تھا جو ٹوٹا، تو میں زیادہ زخمی ہوئی کہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ زہرا آپا بیائی گئیں تو دنیا سے لپٹ کر روئیں۔ میرا خیال انہیں بھی نہ آیا۔ بھائی گئے تو خیریت کی چٹھی بھیجتے ہوئے ایک جملہ لکھنے میں بھی بخل سے کام لیا، یا شاید میں یاد ہی نہ رہی۔ ان دیواروں سے ناطہ ہے سو نبھا رہی ہوں، میرا غم اور خوشی۔ ہاں، شاید کوئی خوشی بھی ہو جسے تم لوگوں نے ان دیواروں ہی کی طرح دیکھا، پھر مجھ سے کیوں توقعات باندھتے ہو؟ تم لوگوں کے ساتھ مل کر جینا چاہا تو اکیلا کر دیا سب نے، اور جب اکیلے رہنے کی عادت ڈال لی تو میری لا تعلقی کھلتی ہے۔ کیوں چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی خوشی میں میں خوش آؤں، تمہارے غم پر رو پڑوں، پریشانیوں میں تسلی دوں یا جاگتی رہوں؟ کیوں کروں میں ایسا؟ کیوں کروں؟ میں دم سادھے سن رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی مگر آواز پر پورا قابو تھا۔ آنسو اختیار سے باہر تھے مگر لہجہ دسترس میں رہا۔ وہی تند و تیز لہجہ، وہی تلخی، وہی کڑواہٹ، وہی کسیلے جملے اور زہر میں بجھے سوال۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھوں کے کنارے بھیگے اور کب حلق میں نمک گھل گیا۔ عصمت آپا، میں بولا تو آواز اجنبی لگی، لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ جاؤ ضیاء، اماں بہت خوش ہیں، ان کا بیٹا آیا ہے، بیوی کو ساتھ لایا ہے، بیوی خوش ہے کہ ساس نے قبول کر لیا، تم خوش ہو کہ مار کا سر ہو گیا، منع دادا مطمئن ہو جائیں گے۔ طیب کو تو شاید زندگی کا طریقہ، زندگی کا ادراک ہی نہیں، وہ بھی اکیلا محسوس ہوتا ہے، مگر اسے آگہی نہیں، سب سے دور۔ یہاں وہاں رونقیں تلاش کرنا اس کے لیے آسان ہے کہ وہ مرد ہے۔ شاید اسی بھاگ دوڑ نے آگہی کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ میری طرح دیواروں کے بیچ مقید ہوتا تو اب تک یہ دیواریں گرا چکا ہوتا۔ عصمت آپا پلیز، چھلنی ہو گیا ہوں میں آنسوؤں کو آنکھوں میں نہ روک سکا جبکہ ہر کوشش کر چکا تھا۔ حلق کا نمکین ذائقہ کسیلا ہو کر اب کڑواہٹ میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ صرف سن کر چھلنی ہو گئے؟ جو میں نے بھگتا تھا وہ محسوس نہیں کیا تم نے؟ کیا کیا سہ چکی ہوں، سوچا بھی نہیں گیا تم سے۔ وہ ایک دم اکھڑ گئیں۔ میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے پہلی بار عصمت آپا کو غور سے دیکھا تھا، ان کی باتیں پہلی بار سنی تھی،
ان کی آنکھوں میں محرومیوں کے جنگل آج پہلی بار دیکھے تھے۔ میں نے کہا عصمت آپا، خدا کے واسطے بولتی رہیے، بولتی رہیے، بولتی رہیے عصمت آپا، میں آپ کو روک نہیں رہا، اب میں کبھی آپ کو نہیں روکوں گا۔ درگزر کرنے اور نظر انداز کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے ضیاء۔ میری عادتوں کو، میری تلخیوں کو درگزر کرنے کے بجائے تم سب نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا مجھے، ایک معیار میں قید کر کے میرے سائے کو باہر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں تو خود اپنے آپ سے بھی کبھی نہیں مل پاتی۔ جانتے ہو کسی کو خود اس سے جدا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیسا خوفناک عمل ہے۔ عصمت آپا، مجھے اپنے جرم کا احساس ہے۔ وہ تمہاری معصوم سی سیدھی سادی اماں سادگی ہی سے غضب ڈھا دیتی ہیں۔ کل کہہ رہی تھیں، اے عطیہ، بے اولادی کے غم سہ سہ کر مر گئی، وہ کھرچن یہاں سے گئی، اللہ بھی نرالے کام کرتا ہے۔ انہوں نے اماں کے انداز میں کہا، لو، اور جو کبھی کوئی یہ کہہ دیتا تو کفر کا فتویٰ دینے والی اماں ہی ہوتی۔ یوں تو کچھ بھی ہو جائے یہ کہتے نہیں تھکتی تھی کہ اللہ کے سب کام نرالے ہوتے ہیں، بندہ تو اس کی حکمت کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہاں سارے نظریے، سارے اعتقاد خاک میں مل جاتے ہیں۔ میں عطیہ کے گھر پیدا ہو جاتی جو باپ کی ناک کٹا کر چچیرے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، پھر وہ چچیرا بھی 2 سال میں ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بے اولادی کا تو اسے بہانہ مل گیا ہوگا، خمیر تو محلہ ملانے کا تھا۔ ایسی بے باکی کے ساتھ بھرے گھر میں گزارا کیسے ہوتا؟ لیکن اماں کو تو میرا وجود کھٹکتا ہے، ان کے ہاں پیدا نہ ہوتی کہ چمارن کے گھر پیدا ہو جاتی، ان کا خمیر تو کبھی بھی نہ کھٹکھٹاتا نا۔ اے کیوں اول فول بکتی ہے بچی، میری جان، میری گڑیا۔ اماں نے آ کر مجھے ہی نہیں عصمت آپا کو بھی اچھل جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑی سن رہی تھی، دوڑ کے لپٹ گئیں عصمت آپا سے۔ ان کے پیچھے انیتا اور طیب بھی تھے۔ اماں کی آنکھوں میں جھڑی پہلی بار دیکھی تھی اور انیتا اور طیب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ میں بے اختیار عورتوں کی طرح رو پڑا۔ عصمت آپا سپاٹ سرد دیوار کی طرح تنی کی تنی رہ گئیں۔ سارے جذبے جو چہرے پر بکھرے تھے سمٹ سمٹا کر آنکھوں کے کونوں میں کہیں دبک گئے تھے۔ اماں چٹا چٹ ان کے چہرے پر پیار کر رہی تھی اور عصمت آپا ان کی پشت پر انیتا اور طیب کو دیکھ رہی تھی۔ میں عصمت آپا کی خاموشی برداشت نہ کر سکا تو ان سے لپٹ گیا۔ اب اماں اور میں دونوں انہیں باہوں میں بھرے ہوئے تھے۔ عصمت آپا، بتائیں نا اپنے دکھ، اماں کو بھی بتائیں، ان سب کو بتائیں، یہ غم بانٹنے ہی تو آئے ہیں۔ چپ کیوں ہو گئیں؟ بولے نا۔ پھر اچانک انہوں نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا اور ان کی دل خراش چیخیں گونجی تو ہم سب کی آوازیں اس میں دب گئیں۔ غموں کا ریلا تھا کہ بفرا ہوا طوفان، میں نے پتھر کو انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بڑا اذیت ناک عمل تھا، اس سے زیادہ اذیت ناک عمل تو انسان کا پتھر بننا ہوتا ہوگا، مگر وہ دکھ، وہ اذیت عصمت آپا نے اکیلے جھیل لی تھی۔ انیتا اور طیب بھی پاس چلے آئے۔ طیب اور اماں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں ایسا کرنے کو منع کر دیا۔ رونے دو انہیں، رونے دیں اماں۔ انیتا کچھ دور دیوار سے ٹک کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی، چہرے پر اطمینان تھا۔ یہ جلتے دہکتے لہجے گھر کے اندر حرارت دوڑا گئے۔ عصمت آپا کی آنکھ سے سارے سمندر بہہ گئے۔ تھکن نے چیخوں کا دم گھونٹ دیا، جسم بے جان ہو کر بستر پر گر پڑا۔ اماں کے زانوں پر سر رکھ کر سب کی موجودگی میں گہری نیند سوئیں تو میں انیتا اور طیب کو لے کر باہر چلا آیا۔ اماں کی آنکھوں کے سوتے خشک نہیں ہوئے تھے۔ جانے کتنے لمحوں کی بے حسی یاد آئی ہوگی، جانے کون سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، کون سے ظلم سینہ زخمی کر رہے ہوں گے۔ انہیں تو بہت زخمی ہونا تھا اور ہر زخم آنسو بن کر رستا ہے، سو انہیں ابھی رونا چاہیے تھا۔ شام تک اماں وہیں رہیں، باہر آئیں تو شاید آدھا بوجھ ڈھو آئی تھیں، باقی بوجھ انہیں اب سے لے کر آخری نیند تک ڈھونا تھا۔ ہم ہر ظلم کرتے ہوئے ان کی تعداد بھول جاتے ہیں اور جب حساب چکانا ہو تو راتوں کی نیندیں بھی تو اڑتی ہی ہیں کہ سود بڑھ چکا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کو منّے دادا اور منی دادی آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر منّے دادا چونکے، انیتا کو دیکھ کر سکتے میں رہ گئے۔ ان کا رد عمل وہ نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔
میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اماں نے لمحہ ضائع کیے بغیر سب کو سنایا۔ وہ خاموش رہ گئے۔ مجھے لگا خوش نہیں ہے۔ انیتا حسب سابق جلدی ہی منی دادی سے بے تکلف ہو گئی، مگر منی دادا نے اسے نظر انداز کر دیا۔ منی دادی نے پہلے تو ناراضگی کا اظہار کیا، مگر جلد ہی انیتا نے انہیں بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں سیدھا منی دادا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وجہ سب سے بڑی تو یہ تھی کہ انہوں نے سب کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ دوسرے، میں آقا با گیا کی بات کی تصدیق چاہتا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اپنے جد کو روکو، وہ بے وقوفیاں کر رہا ہے۔ میں انیتا سے ان کا رویہ بھی نوٹ کر چکا تھا۔ صبح سے ماحول میں تناؤ اور خوشگواری کی جو کھینچا تانی چل رہی تھی وہ بڑی اعصاب شکن تھی۔ اب میں اطمینان چاہتا تھا اور مجھے توقع بھی تھی، مگر منی دادا کی وجہ سے تقریباً سبھی اپسیٹ ہو گئے تھے۔ اماں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انیتا بڑی کھوجتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ عصمت آپا اٹھ گئیں، مگر خاموش تھیں۔ البتہ ان کے چہرے کے خد و خال میں کرختگی نہیں، نرمی تھی۔ یہ خوشائن بات تھی۔ کیا کر بیٹھے ہو تم؟ میرے اندر داخل ہوتے ہی منی دادا نے روکھے انداز میں پوچھا۔ منی دادا، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ میں ان کے قریب جا بیٹھا۔ کیا مطلب؟ ان کی تیوریوں میں بل پڑ گئے۔ تب میں نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آقا با گیا کے نام پر اور اس کے ذکر پر منی دادا نہ صرف یہ کہ چونکے تھے، بلکہ ان کے چہرے پر ناگوار تاثرات بھی پھیل گئے تھے۔ ساری بات سن کر انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرے بتائے ہوئے واقعات پر انہیں شک ہو، میں نے جھوٹ بولا ہو یا غلط سمجھا ہو، لیکن میری بات مکمل ہونے تک وہ قطعی خاموش رہے۔ آقا با گیا کے کہنے پر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ انہوں نے میری بات ختم ہونے پر سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میری حالت اس شخص کی سی ہے منی دادا جو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ عصمت آپا والا واقعے کے بعد میں بہت خوف زدہ ہوں۔ میں اپنی ماں کو یا کسی اور کو قطعی نہیں کھونا چاہتا۔ میں ان مکڑیوں کا وجود مٹا دینا چاہتا ہوں جو اب آپ میں سے کسی کی طرف بھی بڑھنا چاہیں۔ تمہارے خیال میں اس شادی سے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ تم نے شادی انیتا سے کی ہے، زیوسا سے نہیں۔ جی؟ آقا با گیا کی باتوں سے تو یہ تاثر ملتا ہے جیسے اس نے تمہیں زیوسا سے شادی پر مجبور کیا ہے۔ انیتا کا آخر ان واقعات سے کیا کنٹرول ہے جو اس سے شادی تمہیں عذابوں سے بچاؤ کا طریقہ لگ رہی ہے؟ ضیاء، مجھے ڈر ہے کہ تم آقا با گیا کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے ہو۔ تم تو بہت سمجھدار آدمی ہو۔ مجھے تم سے کسی بھی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس شادی پر مصر کیوں ہے، شادی کے بعد خوش کیوں ہوا، اور اگر یہ سب کچھ اس نے کسی بھی اعتبار سے تمہارے لیے بہتر کیا تھا تو وہ تم سے اپنی آزادی کا طلبگار کیوں ہوا؟ اگر وہ کسی کی قید میں تھا تو کیا وہ تم تھے یا تم ذمہ دار تھے؟ قید سے آزادی تو وہی دلا سکتا ہے نا جس نے اسے قید کیا ہو۔ تم نے تو بقول تمہارے اس شکل کے بوڑھے کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہ صدیوں سے آزادی کا خواہش مند تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کس کی قید میں تھا؟ میں حیرت سے منی دادا کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کے منہ سے نکلا ہر حرف سچا تھا۔ بہت وزن تھا ان کی بات میں۔ میں نے یہ سب پوری طرح سوچا ہی کب تھا۔ کبھی کبھی جو سوال میرے دماغ میں آتے اور جاتے رہے وہ یہی سب سوال تھے، مگر میں نے ان پر توجہ ہی نہ دی تھی۔ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا تو شاید سب کچھ پا لیتا۔ سب سے اہم بات، منی دادا نے کھنکار کر مجھے اپنی جانب متوجہ کیا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے تم سے کہا کہ اسے اور سب کو آزاد کر دو۔ کون سب؟ تم نے جاننے کی کوشش کی تھی؟ اس نے رابرٹ پپاس، سورن سنگھ اور جینو پاپا کا ذکر کیا۔ تو کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ انہیں کیسے جانتا ہے؟ اور کیا وہ جن سب کی آزادی کا متمنی ہے؟ وہ تمہیں اور چند دوسرے لوگوں کو آزاد بھی کر دے۔ زنجیریں اسے دیکھ کر تم نے یقیناً اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لیا ہوگا، مگر ضیاء سوچو تو کہ اگر کوئی موت کو پسند کرنے لگے، تباہیوں پر ترس کھانے لگے تو کیا ہوگا؟ عذابوں سے پیار کا جواب کیسے ملے گا؟ موت زندگی کا دوسرا عکس ہے۔ یہ دونوں ایک ہی رخ پر اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا خیر کرے ضیاء، تم اگر مجھے کسی قابل سمجھ کر یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کوئی مشورہ کرتے تو میں قطعی اس بات کی اجازت نہ دیتا۔ تم نے زنجیریں زیوسا کے حوالے کی تھیں تو اس وعدے پر کرتے کہ وہ تم سے بلکہ یہاں سے دور چلی جائے۔ وتسلا آج بھی روتی ہے، تم اس کی حالت دیکھو گے تو لرز اٹھو گے۔ وہ بھی زیوسا کا شکار تھی۔ شالی بابا وظائف میں لگے تھے، انہیں امید تھی کہ جلد ہی کوئی لایا عمل سامنے آ جائے گا۔ تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ کل مجھے شالی بابا سے ملنا تھا، مگر اب میں خود میں ہمت نہیں پاتا۔ کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ وہ میری خاطر، ہم سب کی خاطر
بن باس لیے بیٹھے ہیں، دن رات چلے کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری وجہ سے ہی جینو کو قید کر رکھا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مزید عذاب نہ بن سکے۔ اسے بھوکا رہتے ہوئے تقریباً مہینہ ہو گیا۔ تم تصور کر سکتے ہو کہ جس شخص کے منہ کو انسانی گوشت لگ چکا ہو، اسے مہینے بھر تک بھوکا رکھنا کتنے حوصلے کی بات ہے کہ جانے کب اس کا داؤ چل جائے اور وہ سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ اس کا سب سے پہلا شکار خود شالی بابا ہو سکتے ہیں۔ منع دادا کی باتیں میرے حوصلے پست کر رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں آقا باگیا کی آواز یوں گونج اٹھی جیسے وہ میرے قریب ہی بیٹھا سرگوشی کر رہا ہوں۔ اپنے جد کو روکو، وہ بے وقوفیاں کر رہا ہے۔ منع دادا، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں آواز دی تو انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، یوں جیسے میرے لہجے میں ہزاروں بچھو سرسرا رہے ہوں جنہوں نے منع دادا کو ڈنک مار دیا ہو۔ ضیاء، کیا بات ہے؟ شالی بابا کیا کہہ رہی ہیں؟ جینو کہاں ہے اور آپ؟ اب ساری باتیں فضول ہیں ضیاء، دعا کرو وہ خیریت سے ہوں۔ منع دادا نے پریشان ہو کر جواب دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری قطعی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا چاہ رہی ہیں۔ اسی رات ہم سب آنگن میں بیٹھے تھے۔ منع دادا ابھی ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو آئے تھے۔ جب سے میری ان سے بات ہوئی تھی اس وقت سے وہ سخت مضطرب تھے۔ میں نے جب بھی ان سے وضاحت طلب کرنا چاہی وہ کترا کر نکل گئے، مگر ان کے اضطراب کا اضافہ ان کے اندر زلزلہ سا پیدا کیے ہوئے تھا، بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس وہ اب پھٹے کہ تب۔ بہرحال ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ منع دادا دروازے کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک ٹھٹک اٹھے۔ کیا وقت ہوا ہے؟ انہوں نے دروازہ کھولنے سے پہلے تیزی سے پلٹ کر پوچھا۔ 9 بجنے والے ہیں، میرے بجائے طیب نے جواب دیا۔ میں منع دادا کو دیکھ رہا تھا، یوں لگا تھا جیسے وہ کسی کے منتظر ہوں۔ منع دادا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، مگر پھر میں نے ان کا چہرے کا رنگ سفید ہوتے دیکھا۔ وہ دروازے کے قریب ڈھہتے چلے گئے۔ ہم سب چیخ کر آگے بڑھے۔ جو ہی میری نگاہ آنے والے پر پڑی میرا منہ کھل گیا، مگر آواز حلق میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی۔ ہاں، میری آواز حلق میں اٹکی رہ گئی تھی، اس لیے کہ شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں حیرت سے چیخ پڑوں یا خوشی سے نعرہ لگاؤں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میرے سامنے جینو کھڑا تھا؟ ہاں، وہ جینو پاپا ریکو، وہ اٹیلین لڑکا جسے میں نے جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پیروں پر چلتے دیکھا تھا، وہ جس کے منہ کو خون لگ گیا تھا، وہ جو فون پر رو رو کر مجھ سے مدد مانگتا تھا، وہ جس نے بتایا تھا کہ اس کا جسم سکڑ کر رابرٹ کے جسم کی طرح کا ہوتا جا رہا ہے۔ میں آج اسے یوں بھرپور جوان کے روپ میں کھڑا پہلی بار دیکھ رہا تھا، مگر مجھے 100% یقین تھا کہ یہ جینو ہی ہے۔ وہ میرے سامنے ساکت کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تشویش اور گھبراہٹ بھی تھی، شاید وہ منع دادا کے گر جانے پر پریشان تھا۔ منع دادا کی طرف تو میں بھی لپکا تھا، مگر جینو کو پہچانتے ہی میں دادا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ تم جینو ہی ہو نا؟ جینو پاپا ریکو؟ جی میں ہی ہوں، وہ انگریزی میں بولا تھا۔ مگر تم تو… منع دادا نے اب خود کو کسی حد تک سنبھال لیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جھک کر دادا سے پوچھنے لگا۔ اب طیب انہیں سہارے لے کر اٹھا رہا تھا۔ تم نے شالی کہاں ہے؟ دادا اب بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ تو یہاں نہیں ہیں، نیپال جا چکے ہیں۔ مسٹر ضیاء، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ جینو نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اچانک اس کی نگاہ انیتا پر پڑی، وہ بڑی زور سے اچھلا اور پھر ہمارے دیکھتے اس نے انیتا کے سامنے سر جھکا دیا۔ عظیم دیوی، بے شک یہ ضیاء کا کارنامہ ہے، یہ اسی کا حوصلہ ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اور ضیاء صاحب کا زندگی بھر مشکور رہوں گا۔ میں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ انیتا کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ تھی، وہ جینو کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہتی ہو۔ تم بے قصور ہو جینو، میں مجبور تھی، ورنہ… انیتا نے اتنا ہی کہا تھا کہ طیب نے اسے چونکا دیا۔ بھابھی، آپ اسے جانتی ہیں؟ وہ بری طرح اچھل پڑی۔ نہیں۔ کون ہو تم؟ اور پھر جینو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے لمحہ بھر کو جینو ساکت ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں انیتا کی آنکھوں میں گھڑی تھیں، پھر جینو کسی روبوٹ کی طرح مڑ گیا۔ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا وہ بڑی سڑک کی طرف جانے لگا۔ میں پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر اچھل کر اس کے پیچھے بھاگا۔ جینو، میری بات سنو جینو، یہ کیا ہے یہ سب؟ وہ بالکل ایسے چونکا جیسے گہری نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ او مسٹر ضیاء، تم حیرت انگیز انسان ہو، بہت حیرت انگیز۔ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ شالی بابا کہاں ہیں؟ شالی بابا کو بھول جاؤ ضیاء، وہ شخص دل میں لالچ لیے تھا،
وہ زیوسا کی طاقت کو قابو کرنے کے عمل کر رہا تھا۔ شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جہاں وہ کمزوری پاتا ہے۔ انہوں نے مجھے اسی لیے قید کر رکھا تھا، صرف اس لیے کہ زیوسا میرے ذریعے ان تک پہنچ سکے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ زیوسا تمہارے پاس ہے۔ ضیاء، مجھے یقین ہے کہ اب وہ رابرٹ کے پاس گئے ہوں گے۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ شالی بابا میرے حساب سے میرے معاملے میں ناکام ضرور رہے تھے، مگر وہ جو تھے اس کے بالکل برعکس ہوں گے، اس کا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ جینو کو میں جس حالت میں ان کے پاس دیکھ چکا تھا، یہ راز فاش ہونے کے بعد کہ جینو کو انہوں نے قید کر رکھا ہے، جو حالت ان کی ہوئی تھی وہ یاد آیا تو لگا جیسے جینو سچ بول رہا ہو۔ سچ ہے، شیطان اسی آہستگی سے حملہ کرتا ہے، ایسے ہی غیر محسوس انداز میں آدمی کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ نہ وہ کچھ سوچ پاتا ہے اور نہ ہی اسے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ شالی بابا بھی تو انسان تھے، وہ بھی اس شیطان کی گرفت میں آ سکتے تھے۔ ضیاء، ایسا نہ ہو کہ وہ رابرٹ کو بھی اپنے شکنجے میں پھانس لیں۔ جلدی کرو ضیاء، اسے تم ہی بچا سکتے ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں جینو؟ میں بوکھلا گیا۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو ضیاء، تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ جاؤ جلدی کرو، دیکھو یہ ایک نیا عذاب ہوگا۔ جو کچھ ہم نے کیا اسے بھگت چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم نے نہیں کیا اس کی پاداش میں ہماری عمر ہی گزر جائے۔ وہ صرف رابرٹ کو ہی نہیں، سب کو اپنی دسترس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی ششو پنج میں ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ جینو نے بھی میری پشت پر کسی کو دیکھا تھا۔ میں پلٹا، میرے سامنے منّے دادا کھڑے تھے۔ ضیاء یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ضرور شالی بابا کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ منّے دادا نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں بھونچکا ہو کر منّے دادا کو دیکھنے لگا۔ لیکن منّے دادا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جینو ہے، وہ جینو جو جانوروں کی سی حالت میں رہتا تھا، آج یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ بولنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھاڑے، میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں اسے تباہ کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت کو پہنچا دوں گا۔ وہ بالکل ایسے چیخ رہے تھے جیسے آپے سے باہر ہوں۔ مجھے ان کا رویہ اور ان کی باتیں حیران کر رہی تھیں۔ انہیں تو جینو کو ٹھیک دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا۔ ضیاء، یہ بڈھا شالی بابا کا دست راست ہے، جینو نے خوف زدہ سے انداز میں کہا اور الٹے پیروں مجھ سے دور ہونے لگا۔ ہوش میں رہو جینو، میں نے اسے ڈانٹ دیا، یہ میرے دادا ہیں۔ نہیں ضیاء، تم دھوکہ کھا رہے ہو، نقصان اٹھاؤ گے ضیاء، دھوکہ ہے یہ سب۔ وہ یہ کہتا ہوا پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، منّے دادا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے بوڑھے چہرے کی کھال یوں لرز رہی تھی جیسے اندر کہیں زلزلہ آیا ہوا ہے۔ منّے دادا، میں نے لپک کر انہیں تھام لیا۔ وہ میرے تھامتے ہی ایسا لگا جیسے میں نے کسی زندہ وجود کو نہ تھاما ہو بلکہ وہ صرف ایک جسم ہو، بے جان، ٹھنڈا اور بھاری۔ میں نے انہیں اٹھا لیا اور گھر کی طرف مڑا۔ جینو میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ دروازے پر طیب بالکل ساکت کھڑا تھا جیسے پتھر کا بن چکا ہو۔ اماں کو احساس ہوا کہ منّے دادا ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ چلائیں، اے طیب دیکھ تو، اور طیب جھرجھری لے کر میری طرف لپکا۔ انیتا نے بھی باہر آنے کو قدم بڑھایا ہی تھا کہ اماں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے اور طیب نے سہارا دے کر منّے دادا کو ان کے کمرے پر بستر پر لٹا دیا۔ منّے دادا زندہ تھے، ان کا اندازہ میں نے ان کے سینے کے زیر و بم سے لگا لیا تھا۔ ان کے ہونٹ ساکت تھے مگر ان کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ چہرے کے تاثرات سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید اندرونی کرب میں مبتلا ہیں۔ اماں سے میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہہ دیا کہ آپ منّی دادی کو اندر لے جائیں، انہیں پتہ نہ چلے۔ اماں لپک کر برآمدے میں چلی گئی تھی تاکہ وہاں بیٹھی منّی دادی کو کسی بہانے اندر لے جائیں اور گھر میں واویلا نہ مچے۔ اماں بڑی ہمت والی تھی، ان کی یہ خوبی رہ رہ کر سامنے آ رہی تھی۔ عصمت آپا پتھر سے انسان بن چکی تھیں، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بڑی بے قراری سے ہمارے ساتھ کمرے تک آئیں اور بار بار طیب سے پوچھ رہی تھیں، کیا ہوا منّے دادا کو، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں عصمت آپا، یہ انیتا تھی، آئیے ہم اندر چلیں، انہیں اکیلا چھوڑ دیں ضیاء۔ وہ پھر میری طرف پلٹی، پلیز انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ میں نے حیرت سے انیتا کو دیکھا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس حالت میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ضیاء، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، انیتا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ لمحے کا ہزارواں حصہ تھا کہ میری نگاہیں اس کی نگاہوں سے متصادم ہوئی تھیں اور میرے بدن میں چیونٹیاں سی رینگ گئی تھیں۔ پھر مجھے نہیں پتا، میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے سنا وہ طیب کو بھی چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔ پھر شاید ہم سب ہی اس کے ساتھ اس کمرے میں آ گئے جہاں اماں منّی دادی کو لیے بیٹھی تھیں۔
منی دادی اماں کے لیے پان لگا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، ہوا کیا؟ یہ لڑکا کون تھا؟ پتہ نہیں اماں، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، اماں نے منہ بنا کر کہا۔ اسی وقت ہم لوگ اندر داخل ہوئے۔ اماں نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں انہیں کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پلٹ کر منی دادا کے پاس چلا جاؤں، پھر بھی کوئی اندیکھی طاقت تھی جو مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اماں سب ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھیں، منی دادا خود یہاں آئیں گے۔ یہ انیتا تھی۔ عجیب بات ہے کہ اس کا یہ جملہ جیسے آسمان سے برستا ہوا محسوس ہوا تھا، چاروں طرف سے امڑ کر آتا ہوا، حالانکہ وہ میرے بالکل برابر میں کھڑی تھی، مگر آواز جیسے باز گشت بن کر چاروں جانب کی دیواروں سے ٹکرا کر سنائی دی تھی۔ ہم سب کے سب ساکت رہ گئے۔ اس آواز کے سوا کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دی، اور انیتا کے چپ ہوتے ہی جیسے گہرا سناٹا چھا گیا ہو۔